اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل۔ بھئی جو غسل خانہ ہوتا ہے جس میں عمومی طور پہ نہایا جاتا ہے، اور عام طور پہ جو مغتسل ہوتا ہے، غسل خانہ ہوتا ہے، وہ صرف غسل خانہ ہی ہوتا ہے، اس میں پیشاب وغیرہ پخانے کی جگہ عمومی طور پہ نہیں ہوتی۔ جبکہ موجودہ زمانے میں جگہوں کی کمی کی وجہ سے، مکانوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اب یہ بھی کام شروع ہو چکا ہے کہ اسی میں پیشاب بھی کرتے ہیں، پخانہ بھی کرتے ہیں، اور اسی کے اندر نہانے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کی بات کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو عمومی طور پہ لوگ پخانے پیشاب کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے، اور گھر میں صرف غسل خانے ہوتے تھے جس میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال غسل خانہ جو ہے اس کے اندر جو پیشاب وغیرہ چھوٹا پیشاب کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، تو یہ باب قطع وساوس کے لیے ہے۔ دیکھیں، یہ جو وسوسہ ہے، وسوسہ یہ ایسی غلط بیماری ہے اور ایسی عجیب بیماری ہے کہ جس آدمی کو یہ بیماری لگ جائے پھر رکنے کا نام نہیں لیتی۔ متوسوس آدمی جو ہے اس کی بیماری جاتی نہیں ہے، اور جتنا وقت گزرتا ہے اس کی بیماری میں اضافہ ہی آتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جتنے بھی وہ سوراخ تھے، جس سوراخ سے وسوسے کی بیماری آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے وہ سوراخ بند کر دیے۔ مثال کے طور پہ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مغتسل اب غسل خانے میں پیشاب کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان عامۃ الوساوس منہ، کہ عام طور پہ وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ غسل خانے میں دیکھو پیشاب کیا، اب جب نہائے گا تو شیطان کہے گا بھئی وہ نیچے پیشاب تھا، وہ چھینٹے پیشاب میں پڑ کے واپس جسم پہ لگ گئی، وہ جسم گندا ہو گیا، اب پھر وہ جسم دھوئے گا، پھر شیطان کہے نہیں یا تو یہاں تک دھویا ہے، اوپر بھی چھینٹ پڑی ہو، پھر وہ اوپر تک دھوئے گا، پھر وہ کہے گا نہیں یار یہ چھینٹ تو پانی میں پڑی ہوگی، پھر وہ پانی بہائے گا، عجیب سی کیفیت بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان عامۃ الوساوس منہ، کہ عام طور پہ وسوسہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے اس بابوں کے اندر آتا رہے گا کہ عورت جس پانی کو استعمال کرے، عورت نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب باہر آئی، اندر ٹپ میں بالٹی میں پانی پڑا ہوا تھا، تو شریعت نے کہا کہ اس پانی سے غسل نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ بھئی وہ وسوسے کی بیماری پہ، کیونکہ عورتیں عمومی طور پہ اتنا خیال نہیں رکھتی، وہ اتنی نفیس نہیں ہوتی، استبراء یعنی اتنی پاکی کا خیال نہیں رکھتی عمومی طور پہ۔ لیکن ضروری نہیں ہے، بعض عورتیں ایسی ہیں کہ مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں نظافت کے اندر، پاکی کے اندر، لیکن عام طور پہ عورتوں کے اندر یہ بیماری ہے، وہ اتنا خیال نہیں رکھتی۔ تو اب اس پانی کو استعمال کر لیا تو پھر شیطان کہے گا اس کو، وہ تو شاید عورت نے اس کے اندر کوئی گندگی ڈالی ہو، پھر یہ اس کو وسوسے کی بیماری لگ جائے گی۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو تاکہ وسوسے کی بیماری نہ پیدا ہو۔ نمبر 3، اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب استنجا کر لو تو رومالی، یعنی یہ جو جہاں پر جو شلوار یا آپ نے تہبند پہنا ہوا ہے تو جو شرمگاہ والا حصہ ہے اس پہ پانی کا چھینٹا مار لو، اس کو رومالی کہتے ہیں، سادہ زبان میں اس کو رومالی کہتے ہیں۔ تو اب رومالی پہ چھینٹا مار لو پانی کا، کیا ہوگا کہ بسا اوقات آدمی اٹھتا ہے تو اب شیطان کہتا ہے قطرہ نکل گیا، اب وہ بیچارہ وسوسے کا بیمار ہو جائے گا۔ اب رومالی پہ پانی پھینکے گا تو کہے گا یا تو میں نے پانی پھینکا تھا وہی ہے۔ یعنی شریعت نے وہ سارے سوراخ بند کیے ہیں جن سوراخوں سے شیطان وسوسے کی بیماری ڈالتا ہے، اس سوراخوں کو اللہ کے نبی نے بند کر دیا۔ اس لیے یہ باب بھی قطع وساوس کے لیے ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مغتسل میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ عامۃ الوساوس منہ، عام طور پہ وسوسے ان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ غسل خانہ جو مغتسل ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو غسل خانہ ایسا ہے کہ کچا ہے، جیسے آج کل دیہاتوں کے اندر آج بھی رواج ہے کہ غسل خانے کچے ہوتے ہیں اور اس کے ایک سائڈ پہ نالی بنی ہوتی ہے، تو وہ پانی اس نالی میں جاتا ہے، نالی میں جمع ہو جاتا ہے۔ ایک غسل خانے ہمارے شہر کے ہیں
کہ ٹائل پتھر لگا ہوا ہے، جتنا پانی گرتا ہے فوراً وہاں جاتا ہے، لوٹے میں نکل جاتا ہے، پانی نہیں ٹھہرتا. تو غسل خانے دو قسم کے ہیں، جہاں پر پانی ٹھہرتا ہے، کچا ہے اور اس زمین پانی پیشاب کو جذب کر لے گی، یا پانی وہاں پر ٹھہرتا ہے، ایسے غسل خانے کے اندر تو قطعاً پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک اور اگر غسل خانہ پکا ہے، پانی نکل جاتا ہے، اس میں پیشاب کرنے کی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، فقیہ بھی ہیں، لہٰذا ان کا قول معتبر ہے، ان کا قول معتبر ہے. نمبر 3، لیکن غسل خانے میں پیشاب کرنے کو عادت نہ بنایا جائے. یہ تو یہ ہے کہ غسل سے پہلے عمومی طور پہ آپ نے کبھی اس چیز کا اندازہ نہ کیا ہو، لیکن عمومی طور پہ جب آدمی پیشاب بھی کر کے آ جاتا ہے اور غسل خانے میں نہاتا ہے، تھوڑا پیشاب نکل جاتا ہے. آپ نے کبھی چیز کو نوٹ کیا ہوگا، تھوڑا نکل جاتا ہے. اس کے لیے امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے پھر اجازت ہے، اس کے لیے پھر اجازت ہے، اتنے کی اجازت ہے کہ بھئی اس کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ غسل خانہ پکا ہو. تو اب اس میں گویا 3 اقوال آ گئے. ایک قول ہے مطلقاً جواز کا، پیشاب مطلقاً کرنا جائز ہے. ایک قول ہے مطلقاً پیشاب کرنا مکروہ ہے. اور ایک قول عبداللہ بن مبارک کا ہے کہ اگر غسل خانہ پکا ہے اور وہ پیشاب نکل جاتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، اگر کچا ہے تو اجازت نہیں ہے. اور مطلقاً جو اجازت ہے وہ محمد بن سیرین، جو علامہ ابن سیرین کے نام سے مشہور ہیں، یہ تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے امام ہیں اور محدث بھی ہیں. تعبیر الرؤیا کے امام بھی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، لیکن مجتہد فقیہ نہیں ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ مطلقاً اجازت ہے. ان سے کسی نے پوچھا حضرت محمد بن علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھئی عام طور پہ بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے. تو انہوں نے عجیب فرمایا، انہوں نے کہا بھئی ہمارا خالق تو اللہ ہے اور وسوسہ اللہ پیدا کرتا ہے. یہ غسل خانے کے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ بھئی غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسہ پیدا ہوگا؟ ہمارا خالق اللہ ہے اور وسوسہ کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ پیدا کرتے ہیں. اور غسل خانے کے اندر کوئی یہ تاثیر نہیں ہے کہ اس سے وسوسہ پیدا ہو. اب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سمجھنے سے پہلے کہ انہوں نے یہ قول کیوں کہا، حالانکہ حدیث میں کیا فرمایا، عامۃ الوساوس منہ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خالق تو اللہ ہیں اور وسوسہ اللہ پیدا کرتے ہیں. اب ان کے اس قول کو سمجھنے سے پہلے 4 باتیں سمجھ لو، 4 باتیں ذہن نشین کر لو تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول سمجھ میں آ جائے گا. اب ایک کہ اسباب سے مسببات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اسباب سے کہ سبب سے مسبب کیسے پیدا ہوتا ہے. تکلیف ہوئی؟ ہاں. اب میں نے اس کو تھپڑ مارا، میرے تھپڑ سے اس کو تکلیف ہوئی، تو تھپڑ سبب ہے تکلیف کا، تھپڑ سبب ہے اور اس سبب نے کیا پیدا کیا، تکلیف پیدا کی. بات سمجھ میں؟ تو اب اسباب سے مسببات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اسباب سے سبب سے مسبب کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر 4 اقوال ہیں، اس میں 4 اقوال ہیں. پہلا قول اشاعرہ کا ہے، پہلا قول اشاعرہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسباب سے مسببات یہ بطور عادت کے پیدا ہوتے ہیں، اسباب سے مسببات عادت کے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے سبب کے اندر یہ چیز رکھی ہے اور اس میں سنت الہی، یعنی اللہ جل جلالہ کی یہ سنت ہے کہ اس میں وہ سبب عادت کے طور پہ، جیسے کہ آگ ہے، اب آگ جلاتی ہے تو آگ کے اندر اللہ جل شانہ کی سنت الہی یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے. بھئی عادت کے طور پہ جہاں پہ کوئی آگ جلاتی ہے وہی جلاتی ہے، اور پانی اس آگ کو کیا کرتا ہے، بجھاتا ہے. کہ پانی کے اندر اللہ نے وہ کیا رہا ہے، عادت کے طور پہ یہ سبب رکھا ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اشاعرہ کہ اسباب مسببات اسباب سے بطور عادت کے پیدا ہوتے ہیں. دوسرا قول ماتوریدیہ کا ہے، دوسرا قول ماتوریدیہ کا ہے، اور ماتوریدیہ ہم ہیں، یعنی احناف عقائد میں ماتوریدی ہیں. اشاعرہ ماتوریدی کون ہے، یہ آگے چل کے ابواب کے اندر اس پہ پوری تفصیلی ایک ریکارڈ کروائیں گے، پورا بحث آئے گی، وہاں چل کے کریں گے. یہاں صرف اتنا سمجھ لیں کہ ماتوریدیہ کے نزدیک اسباب سے مسببات بطور تاثیر کے پیدا ہوتے ہیں، اسباب سے مسببات
بطور تاثیر کے پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے سبب کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اسے مسبب، جیسے آگ ہے، آگ جلاتی ہے تو آگ میں جلانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی؟ اب تیسرا قول معتزلہ کا ہے، تیسرا قول معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ مسببات اسباب سے بطور تولید کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ سبب مسبب کو جنتا ہے۔ سبب کیا کرتا ہے؟ مسبب کو جنتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ لیکن اب فرق یہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، یہ قول سن لو پھر فرق سمجھاتا ہوں آخر میں چوتھا قول بیان کرنے کے بعد۔ یعنی معتزلہ کہتے ہیں کہ سبب نے مسبب کو پیدا کر دیا، اب مسبب اپنا کام کرے گا، اب اللہ نعوذ باللہ من ذالک فارغ ہیں۔ اب ایک مرتبہ جب سبب سے مسبب پیدا ہو گیا، اب اللہ کی اس پہ کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ بھئی سبب سے مسبب بطور تاثیر کے پیدا ہو جیسے ماتریدیہ کہتے ہیں، یا بطور عادت کے پیدا ہو جیسے اشاعرہ کہتے ہیں۔ لیکن اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ سبب سے جو مسبب پیدا ہوا ہے اللہ جل شانہ کے پاس یہ قوت ہے، اللہ چاہیں گے تو وہ سبب سے جو مسبب پیدا ہوا اثر کرے گا، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں کرے گا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، پانی ڈبوتا ہے، صحابہ جو ہے نا پانی کے اوپر چلے نہیں ڈبویا، اور چھری کاٹتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، اور مچھلی وہ انسان کو کھائے اور پھر معدے کے اندر انسان رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور کچھ نہیں ہوا۔ کہ اسباب کے اندر جو تاثیر ڈال دی اللہ نے، اللہ کے پاس یہ قدرت ہے، اللہ چاہیں گے تو وہ سبب اثر کرے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ سبب اثر نہیں کر سکتا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جب سبب نے مسبب کو پیدا کر دیا، اب مسبب اپنا کام کرے گا، اللہ کے پاس نعوذ باللہ یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چوتھا قول فلاسفہ کا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اسباب سے مسببات بطور عادات کے پیدا ہوتے ہیں، سبب سے مسبب بطور عادت کے، اعداد کے، اعداد کا مطلب ہے تیار کرنا، اعداد کا مطلب ہے تیار کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ سبب نے مسبب کو تیار کر دیا، اب جب سبب نے مسبب کو تیار کر دیا، اب چاہے سبب رہے نہ رہے مسبب اپنا کام کرتا رہے گا۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاریگر نے گھڑی بنائی، کاریگر نے گھڑی بنائی، اب کاریگر مر گیا یا زندہ ہے، گھڑی چلتی رہے گی نا۔ وہ کہتے کاریگر کا صرف یہ تھا کہ اس مسبب کو بنانے سے پہلے اختیار تھا اس کو بنائے یا نہ بنائے، لیکن جب کاریگر نے گھڑی کو بنا دیا، اب کاریگر زندہ رہے، کاریگر مر جائے، گھڑی اپنا کام کرتی رہے گی۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اسباب سے مسببات کو پیدا کر دیا، اب اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اسی لیے پھر وہ تم نے فلسفہ میں پڑھا تھا کہ عقل اول اللہ نے پیدا کی، پھر اللہ نعوذ باللہ فارغ ہو گیا، پھر اس عقل کی 3 جہتیں تھیں، اسے پھر 3 عقلیں پیدا ہوئیں، یہ فلسفہ کا قول ہے۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا، معتزلہ اور فلاسفہ یہ ایک ہی سائڈ میں ہے، اور یہ گمراہ گروہ ہے دونوں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسبب سبب سے بطور تولید پیدا ہو یا بطور عادات کے پیدا ہو، اس کے بعد اللہ کو اختیار نہیں ہے، اب وہ مسببات اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ بھئی مسبب جو سبب سے پیدا ہوتا ہے وہ چاہے عادت کے اعتبار پہ ہو چاہے اثر کے اعتبار پہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے اس میں اثر رکھا ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہیں گے تو وہ نثر انداز ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو جملہ کہا ہے اس میں 2 وجوہ ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رکھو کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری طور پہ ان چیزوں کی نسبت ہم سبب کی طرف کر سکتے ہیں، اگر اس کا سبب مسبب کا سبب ظاہر ہے تو پھر آپ ظاہری طور پہ سبب کی طرف اس کی نسبت کر سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی دی اور ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہو گئے۔ اب عمومی طور پہ ہوتا ہے آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ سبب ظاہری ہے، تو اب ظاہری طور پہ یہ کہنا کہ ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں، جائز ہے،
کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن کچھ اسباب وہ خفیف ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے. جہاں پر سبب پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، وہاں مسبب کی نسبت سبب کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کہ فلان پیر کے پاس گیا، اس نے بیٹا دے دیا، اور فلاں ستارہ فلانی جگہ گیا، بارش ہو گئی. نہیں سمجھ میں؟ اب دیکھو کہ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. اب یہ پیر نے دعا کی بیٹا، یہ سبب خفی ہے، بیٹا کیسے ہوا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. بارش کب ہوئی؟ اللہ کے چاہنے سے ہوئی. جہاں پر سبب مخفی ہو وہاں پر مسبب کی نسبت سبب کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. اور جہاں پر سبب ظاہر ہو، سب کے سامنے آیا ہو، کھلی بات ہو، وہاں پہ جیسے دیکھو نا، اب یہ کہنا روٹی کھائی پیٹ بھر گیا، پانی پیا آدمی سیراب ہو گیا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوائی کھائی ٹھیک ہو گیا، پنکھا چلایا ہوا آنی شروع ہو گئی. ہوا کون دے رہا ہے؟ پنکھا دے رہا ہے. ہوا بھی اللہ دے رہے ہیں. لیکن اب ظاہری طور پہ جو چیزیں ظاہری ہیں، جن مسببات کے اسباب ظاہر ہیں، وہاں پر سبب کی طرف نسبت کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ سبب کا انکار کرنا بھی جہالت ہے. کہ اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے. تو اب جب دار الاسباب ہے تو جو اسباب ظاہر ہیں اس میں سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. کہ دوائی ڈاکٹر کے پاس گیا، ٹھیک ہو گیا، دوائی دی، اللہ کے حکم سے ڈاکٹر نے دوائی دی، یہ تو بہت اچھا ہے کہ بھئی میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اللہ جل شانہ نے اس دوائی میں شفا ڈال دی، میں ٹھیک ہوئی، تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یوں کہتے کہ ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی جائز ہے. اور جہاں پر اسباب مخفی ہوں وہاں پر مسبب کی نسبت سبب کی طرف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے اب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول سمجھو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سبب جو ہے، اگرچہ یہ بیت الخلاء ہے، مغتسل کے اندر پیشاب کرنے سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا سبب خفی ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کرنا. انہوں نے کہا کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور سب وسوسہ اللہ پیدا کرتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ جہاں پر سبب مخفی ہو تو مسبب کی نسبت سبب کی طرف کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو بند کرو.